کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید سائنس کی آدھی سے زیادہ دنیا ان چیزوں پر قائم ہے جو آج تک کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں؟ الیکٹران سے لے کر گریوٹی تک ہم سب ان کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر جب بات خدا کی آتی ہے تو نظر آنے کی شرط کیوں؟ کیا یہ سائنسی اصول ہے یا صرف ایک ذہنی الجھن؟ جب بھی الحاد اور مذہب پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک سوال سب سے زیادہ دہرایا جاتا ہے: خدا کو لیبارٹری میں لا کر دکھاؤ۔ اگر سائنس خدا کو مادی طور پر ثابت نہیں کر سکتی تو اسے ماننا محض ایک وہم ہے۔ آج تلاش حق کی تیسری قسط میں ہم اسی الجھن کو سلجھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا نہ نظر آنے والی چیزوں کو نہ ماننا واقعی سائنسی رویہ ہے، اور کیا جدید سائنس خدا کی وجود کی نفی کرتی ہے یا اس کی ضرورت کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ آئیے پہلے اس بنیادی مغالطے کو سمجھتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا وہ ہوتا ہی نہیں۔ ذرا غور کیجیے، کیا آپ نے کبھی اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ آپ برین کو چھو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر موجود خیال یا سوچ کو کسی خورد بین سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیا کوئی ایسا ترازو ہے جس پر محبت کو تولا جا سکے، یا کوئی ایسا پیمانہ جس سے درد کی گہرائی کو ناپا جا سکے؟ یقیناً ہم ان سب چیزوں کو ان کے اثرات سے پہچانتے ہیں۔ سائنس کا ایک بڑا حصہ اثرات سے وجہ تک پہنچنے کے اصول پر قائم ہے۔ آپ نے کبھی گریوٹی کو خود نہیں دیکھا، آپ صرف اس کے اثرات دیکھتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک نظم میں بندھا ہوا ہے۔ اگر آپ اثرات دیکھ کر الیکٹران، مقناطیسی لہروں اور کشش ثقل کو حقیقت مان سکتے ہیں تو اس اتنی عظیم اور منظم کائنات کے اثرات دیکھ کر اس کے خالق کو کیوں نہیں مان سکتے؟ یہاں ماننے سے انکار کرنا سائنس نہیں بلکہ کھلا سائنسی تضاد ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت باریک فرق سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے سائنس اور دوسرا ہے سائنٹزم۔ سائنسزم کا مطلب یہ فرض کر لینا ہے کہ کائنات کی ہر سچائی صرف سائنس ہی بتا سکتی ہے۔ یہ سوچ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ریڈیو ہاتھ میں لے کر کہے کہ اس ریڈیو میں تصویر یا ویڈیو نظر نہیں آ رہی، اس لیے دنیا میں کلر ٹی وی یا موبائل کا کوئی وجود ہی نہیں جس کے اندر ویڈیو یا تصویر دیکھی جا سکے۔ یاد رکھیے، بیالوجی، فزکس اور کیمسٹری صرف میٹر اور فزیکل قوانین کا مطالعہ کرتی ہیں۔ خدا اس کائنات کا حصہ یا مادہ نہیں ہے بلکہ اس کائنات کا خالق ہے۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ پانی کتنے درجہ حرارت پر ابلتا ہے اور کیسے ابلتا ہے، لیکن سائنس یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ چولہے پر بننے والی چائے کس کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ سادہ لفظوں میں کیسے کا جواب تو سائنس کے پاس ہے، لیکن کیوں کا جواب صرف خالق کے وجود سے ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ بارش خدا برساتا ہے، اب ہمیں بادلوں کے بننے کا سائنسی عمل معلوم ہو گیا ہے، اس لیے اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ بارش خدا برساتا ہے۔ فرض کریں آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک مرسیڈیز گاڑی کا انجن کیسے کام کرتا ہے، پسٹن کیسے گھومتے ہیں اور فیول کیسے جلتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اس گاڑی کے ڈیزائنر یا انجینئر کا وجود ختم ہو گیا؟ قوانین فطرت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کام کیسے کرتی ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ کائنات کو یہ قوانین دیے کس نے۔ سائنس کی کوئی بھی دریافت خدا کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس عظیم ماسٹر مائنڈ کے ڈیزائن کو اور زیادہ حیران کن بنا کر پیش کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا نظر نہ آنا ہماری آنکھوں کی محدود بصارت کا ثبوت ہے، خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ عقل، ریاضی کے قوانین، کائنات کا توازن اور آپ کا اپنا ضمیر، یہ سب ایک ہی سچ کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم ہستی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن اور ابن الہیثم جیسے عظیم دماغ کبھی خدا کے وجود کے منکر نہیں رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جتنی زیادہ سائنس کو سمجھیں گے خدا کی عظمت اتنی ہی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اب آپ کمنٹس میں بتائیں کہ ایسی کیا چیز ہے جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اس کے ہونے کا ہمیں 100% یقین ہے۔ اگلی قسط میں ہم ایک اور اہم سوال پر بات کریں گے کہ اگر مذہب امن کا درس دیتا ہے تو دنیا کی بڑی جنگیں مذہب کے نام پر کیوں ہوئی؟
اور کیا مذہب کے بغیر دنیا زیادہ پرامن ہوتی؟ جڑے رہیے دعوت دین آفیشیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔